السلام علیکم ویورز، میں سمیرہ نثار آپ کی ہوسٹ، اور آج آخر وہ دن آ پہنچا جس کے لیے ہم تقریباً 1 مہینے سے ایڈورٹائز کر رہے تھے چیزوں کو، اور بتا رہے تھے کہ شفاعت ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کریں گے 28، 29 اور 30 کے لیے. تو آج اس کا پہلا دن ہے اس جو ہے پاور کلاس کا، اور میں اپنے گیسٹ کا تعارف کروانا چاہوں گی. شفاعت ہاشمی صاحب ہیں جو 3 اس وقت بڑی کمپنیز کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں. ہی از دا فاؤنڈر اینڈ CEO فار ٹیک راس، جو کہ روبوٹکس، اور یہ ایک ٹیکنالوجیکل کمپنی ہے جو ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے فرم. اور دوسری جو ہے جس پہ ہم بات کریں گے برانڈ بیٹ کے نام سے ہے، اور اس میں یہ ایڈورٹیزمنٹ کی کمپنی ہے جس کے آلموسٹ گلوبلی ہے 8 آفیسز. لاہور میں اس کا آفس ہے، ریسنٹلی انہوں نے آسٹریلیا میں اس کا آفس سٹارٹ کیا ہے، اور اس کا ہیڈ آفس ہے دبئی میں. اور اس کے بعد اسٹیلین گیٹ کے نام سے ایک کمپنی ہے جس میں یہ جو ایسٹ مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں، اس میں انویسٹمنٹ اور اس طرح کے آپ کو تمام سروسز جو ہے وہ نظر آئیں گی. ویری وارم ویلکم ٹو آور شو سر. Thank you very much, Sumaira. سر آپ پلیئر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر آج کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا بیس سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. وہی ایوولوشن اور کریشن کی تھیوری کی بات کرتے ہیں کہ بینگ مسلم ہم سوچتے ہیں، ہمیں ہمارا یہ بلیف ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کریٹ کیے گئے تھے ایز اے کراؤن آف کریچر. اس میں ایڈم اور ایو کی وہ پوری سٹوری آ جاتی ہے کس طرح سے ان کے لیے یہ دنیا بنی. اور دوسری طرف سائنٹیفکلی اگر دیکھا جاتا ہے تو وہ تھیریز ہمیں نظر آتی ہیں جس کی بیس پہ ایک سیل کی بیس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سنگل سیل سے لائف سٹارٹ ہوئی، اور اس کے بعد یہ مطلب ڈفرینٹ اس کے اندر ایوولوشن کا پروسیس ہوا، یہ کمپلیکس سے کمپلیکس ہوتا گیا، اور پھر ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ آرگنیزمز اور آپ کو اینیملز نظر آتے ہیں، کریشن نظر آتی ہے، اور فائنلی جو ہے انسان اس سے ایوالو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. سر وٹ ایور اٹ از، یہ کریشن ہے، یہ ایوولوشن ہے، لیکن ہم انسان کی آج کی حالت کو دیکھتے ہیں. انسان یہاں اس وقت کس حالت میں کھڑا ہوا ہے؟ آپ کو یہ ہنگری نظر آتا ہے پیسے کو لے کے، یہ پاور ہنگری ہے، یہ لڑائیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو جنگیں نظر آتی ہیں، جنگوں کے ڈفرینٹ فیزز گزرے، یہ تلوار سے شروع ہوا تھا اور آج ذہنوں کی لڑائی تک ہم آ پہنچے ہیں، اور پھر جنریشن وار تک سٹارٹ ہو گئی ہے. سر جو انسان کی یہ ایک کچھ بگڑی ہوئی شکل ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کیوں اس طرح سے ایوالو ہو کے کیوں؟ اگر ہم ایوولوشن کی تھیوری کو بھی دیکھتے ہیں تو اللہ پاک نے بالکل اگر چاہے سنگل سیل سے یہ سٹارٹ ہوا تو بالکل ایسی کریچر کی وش نہیں کی ہوگی. اور جہاں تک کریشن کی بات آتی ہے تو بھی انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے بھیجا گیا، جبکہ جو اب شکل ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بالکل یہ ڈیزائر ون نہیں تھی. آپ اس بارے میں سر کیا کہتے ہیں؟ Sumaira, very good question. I'll try to be very short, very precise, so we can push forward and take more and more questions from the audience also. Yes, please, sir. Yes, please. So, let's go back into the history. جو ایڈم اور ایو کی سٹوری ہے that is common in Quran Kareem, in Torah as well as in Bible, except for few variations, but it's the same story. The forbidden fruit coming down and then whatever happened. As far as the creation of mankind is concerned, we are created by 3-4 different things. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بھی کریٹ کیا، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، کھنکھناتی مٹی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی سے بھی کریٹ کیا، یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد نطفہ سے کریٹ کیا، سیمن سے، وہ بھی لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ہم پہ روح پھونکی گئی. اب جو روح پھونکنے کا عمل ہے that is something which is really interesting, because جب آدم علیہ السلام was there in a form of a statue اور basic infrastructure. تو شیطان جو تھا، ابلیس، وہ اس کے گرد چکر لگا کے دیکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کریٹ کر رہے ہیں. اینڈ سو مچ سو کہ جب انسانوں کو کریٹ کیا گیا تو اس وقت بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ اب ایک اور مخلوق کریٹ کریں گے جنوں کی طرح، جو زمین پہ جا کے خون خرابہ کریں گے. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریسپونڈیڈ کہ you don't know what I know. ٹھیک ہے. سو therefore جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا تو ایک واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے آپ کسی چیز کا بھی نام پوچھ لیں. اینڈ آدم علیہ السلام knew the names already of many things and the angels were surprised. اینجلز نے کہا کہ یہ آپ کو نام کیسے پتہ لگ گئے؟ اینڈ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ I taught Adam the names of many things. I gave him the knowledge.
which means کہ جو نالج ہے اور جو اچھائی اور برائی کی پہچان ہے وہ ہمارے جینیٹک سسٹم میں ڈال دی گئی ہے. ایک بالکل ایسی ہے. بچہ یا ایک شخص وہ کبھی کسی سوسائٹی میں نہ بلا پڑا ہو, کبھی کسی فارمل ایجوکیشن میں نہ گیا ہو, اس کو بھی پتہ ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے. بیسکس اس کو پتہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو I'm gonna burn myself. ٹھیک ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کسی کو ماروں گا, کسی کو ہرٹ کروں گا تو وہ آگے سے ریٹیلیٹ کرے گا. سو یہ نیچرلی ہمارے اندر ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جس کو ہم لوگ ضمیر بھی کہتے ہیں کہ ضمیر جو ہے اٹ کمز بیک. اینڈ واٹ از ضمیر؟ ضمیر از ایکچولی دیٹ ایکشن آف وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ایک پاک روح ہر انسان میں ڈالی ہے, وہ جو روح ہے وہ حرکت میں آتی ہے. اب جو شخص تو اس روح سے ہی روحانیت ہے. اب جس شخص کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ شخص بڑا اسپرچول ہے یا روحانیت ہے اس کے اندر, بیسیکلی اس کا تعلق اپنی روح کے ساتھ کافی کلوز ہوتا ہے اور اس کی روح کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کلوز ہوتا ہے, وچ مینس کہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی گائیڈڈ ہوتی ہے تھرو دا رحمت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اسی لیے اس کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو اس کی سوچ ہوتی ہے, سب کچھ بڑی پازیٹیو اور بڑی مثبت ہوتی ہے. اب جس شخص کا روح کے ساتھ اپنا تعلق نہیں ہے اور وہ اپنی گڈنس کو کنٹینیوسلی سپریس کر رہا ہے, تو وہ سپریس کرتے کرتے جو اس کا نفس ہے وہ اس پہ غالب آ جاتا ہے. اب واٹ از نفس؟ اب نفس جو ہے یہ ایک بڑی کئی جگہوں پہ اس کو بڑا نیگیٹیولی بھی یوز کیا گیا اور کہا گیا کہ بھئی یہ ساری نفسانی خواہشات ہیں, نفسانی شرارتیں ہیں جس کی وجہ سے وی ڈو واٹ وی ڈو. ٹھیک ہے. اب the problem is this کہ جو نفس کا ایشو ہے, نفس بیسیکلی آپ کا مائنڈ ہے, اٹس یور لاجک. اوکے. دل جو ہے یہ آپ کا ایموشنس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. زندگی کی جو دوڑ ہے وہ دل اور دماغ کا بیلنس کریٹ کرنا ہے اور اس کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے. ایموشنز اور لاجک کو کنیکٹ کرنا ہے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان لاجیکلی سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں پڑھ لکھ گیا ہوں, بڑا ہو گیا ہوں, بہت پیسے بنا رہا ہوں, تو اب مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. لاجیکلی اٹ میک سینس کہ یو شوڈ سیو منی اینڈ یو شوڈ ڈو واٹ یو شوڈ ڈو. ایموشنلی اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. ٹھیک ہے. ایموشنلی اٹ سیز کہ نو یو ہیو ٹو سرو یور پیرنٹس. پرابلم کیا ہے کہ لاجک جو ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے اور ایموشنز بھی کمپلیٹ نہیں ہے. اسی ایگزامپل کو اگر ہم لے کے چلیں تو لاجیکلی اگر آپ دیکھو کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو بلا پڑا کیا, بڑا آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, آپ کو بغیر کسی معاوضے کے آپ کی خدمت کی, آپ کو ایجوکیشن دی, سب کچھ کی, تو ایون لاجیکلی اگر آپ دیکھو تو لاجیکلی یو ہیو ٹو ریٹرن ٹو یور پیرنٹس واٹ ایور دے ڈیڈ فار یو. اوکے. بٹ پیپل سر ڈونٹ جب تھنک. انسان کا سر میں یہاں پہ کوشچن کرنا چاہوں گی آپ سے, جب انسان کی بیس اچھائی کی بیس پہ بنی یا اس کو نالج اور شعور دیا گیا, اس کو سکھایا بھی یہ گیا, تو سر یہ پھر اس طرح کی بگڑی ہوئی شکل ہمارے سامنے کیوں آتی ہے؟ دیکھیے, بیکاز اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے. So there are two forces at work. There is a good force and there is a bad force. Good force is also at work and bad force is also at work. So یہ کہنا کہ شیطان, دیکھیں شیطان کیا کہتے ہیں, شیطان ہر وقت آپ کے سر پہ نہیں سوار رہتا. شیطان ایک سیڈ ڈالتا ہے انسان میں, تھاٹ کا, ایک سوچ کا, اور جب وہ خیال, وسوسہ جس کو کہا جاتا ہے, جسے آپ وسوسہ کہتے ہیں, وہ جو خیال آتا ہے وہ خیال جو ہے اس کے آگے ایک خوبصورت پکچر نظر آتی ہے کہ اس کا رزلٹ یہ ہوگا, اور وہ جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کے ایموشنز کو اور آپ کی اور قسم کی فزیولوجیکل سوشل نیڈز کو فوکس کر کے آپ کو آگے ایک بڑی پیاری پکچر پینٹ کر کے دکھاتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ اچیو کر لو گے. بٹ واٹ ہیپنز از کہ اٹس وہ ایک سراب ہوتا ہے, اٹس اے ڈریم, اٹس ناٹ ریالٹی. And when humans we start following it, ٹھیک ہے, we reach to the point where we realize at a certain point کہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا اس چیز کو فالو کر کے. اوکے. اور اسی طرح سے وہ ولد والدین کی بات آ جاتی ہے. اب جہاں تک رب سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو میں گائیڈ کرنا چاہوں ان کو میں گائیڈ کر دوں گا, which means کہ جن کو اللہ تعالیٰ چاہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا ان کو پروٹیکٹ کر دیں گے. سو جس چیز میں انسان ایوولوشن اس کی ہوگی, فار ایگزامپل شیطان نے آپ کو ایک دفعہ سکھایا کہ یار کوئی بات نہیں, امی کے والیٹ میں سے 100 روپے چوری کر لو, ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا.
آپ گئے, آپ نے اپنی امی کا یا ابو کا والٹ کھولا اور اس میں سے 100 روپیہ نکال لیا. اس کے بعد شیطان نے اپنا کام ختم کر دیا. اب اس کے بعد شیطان آپ کو کچھ نہیں کہے گا. اس کے بعد آپ کہیں گے کہ کیونکہ میں پہلی دفعہ نہیں پکڑا گیا تو میں اب اگلی دفعہ 1000 روپیہ چوری کروں گا. بالکل آج ماں باپ سے چوری کی ہے, نیکسٹ ٹائم کسی اور جگہ سے کروں گا, اور ہوتے ہوتے آپ ایوالو ہو گئے. تو جس ایوولوشن کی آپ بات کر رہی ہیں, اس ایوولوشن کی بیس یہ ہے کہ انسان کو عادت پڑ جاتی ہے, اور وہ عادت اس لیول تک چلی جاتی ہے کہ ایک ٹائم پہ جا کے وہ آپ کے جینیٹکس کے اندر سرایت کر جاتی ہے ایز اے ہیبٹ. بالکل ایسے ہی ہے بیکاز سر. آپ کے جینس کے اندر جو ایک سرٹن ہارمونز ہیں, یا جو سرٹن آپ کی باڈی کے اندر ایک سرٹن سسٹمز ہیں, وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ جب ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا افیکٹ آپ کی جنریشن ٹو جنریشن ٹو جنریشن آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہے سر. اس سے پہلے کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں, میں تھوڑا سا اپنے ویورز کو انوالو کرنا چاہوں گی. اس میں سبھی جو ہیں وہ آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں اور وشیز آر دیئر. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام ٹو آل آف یو. اور میں یہاں پہ بتاتی جاؤں کہ ہم نے آج آغاز کیا ہے اس پاور کلاس کا جو 3 دن تک چلے گی, اور یہ سیریز آف کلاس ہے جس میں 28, 29 اور 30 کو آپ لوگ ہمارے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے موجود ہوں گے. دیٹ از اے گولڈن چانس فار آل آف یو کہ آپ کوسچن کر سکتے ہیں. اور یہ اتنا واسٹ ایریا ہے کہ ہم نے بالکل بگننگ سے سٹارٹ کیا ہے, اور ہم اس کے ایک ایک پرت کو, ایک ایک چیز کو ہم دیکھیں گے ان ڈیٹیل. اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ انٹریکٹ کریں, کیونکہ ہم یہاں پہ صرف سکھانے کے لیے نہیں بیٹھے. سر کا جس طرح اس سے پہلے سر کے ساتھ تھوڑی سی بات ہو رہی تھی اور سر بتا رہے تھے کہ یہ سیکھنے اور سکھانے کا 2 وے پروسیس ہے, تو ہم آپ سے بھی سیکھیں گے اور آپ یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں گے. تو آپ کا ایکٹیو پارٹیسپیشن ریکوائرڈ ہے. تو کافی زیادہ کوسچنز ایسے ہیں سر جو مجھے واٹس ایپ گروپ کے تھرو بھی ابھی تک ریسیو ہو گئے ہیں, لیکن میں اس لیے نہیں پٹ کر رہی ہوں. بالکل وہ والے جو ہمارے ویورز ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے کوسچن انٹرٹین نہیں کریں گے. ایکچولی وہ جو بعد میں ہماری اسٹیجز آنے والی ہیں آج کی کلاس میں, وہ اس سے زیادہ ریلیونٹ ہیں. تو انشاءاللہ جیسے وہ والا فولڈ شروع ہوگا میں اس میں آپ کے کوسچنز کو ضرور ایڈریس کروں گی. ابھی ہم بالکل بیسک چیز سے لے کے چل رہے ہیں, اور یہ بہت خوبصورتی ہے شفاعت ہاشمی صاحب کی کہ وہ بات کو بالکل بیس سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو کمپلیکس لیول تک لے کے جاتے ہیں. تو سر بات کرتے ہیں کہ یہ آپ نے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ انسان کی کس طرح سے کریشن ہوئی, کس طرح سے انسان بدلتا 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 آج ان حالات میں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں خیر و شر دونوں چیزیں ہیں. شیطان کا اس میں کیا رول ہے؟ سر اب اگر ہم اپنے آج کے معاشرے کی طرف آتے ہیں اور ہم اس میں اسپیسیفک ہو جاتے ہیں پاکستان کے لیے, جس طرح کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس پٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لاہور میں بھی ہمیں آپ کا جو ہے وہ ایک نظر آتا ہے, برانچ نظر آتی ہے جس سے آپ اپنی سروسز یہاں بھی آفر کر رہے ہیں. تو آبویسلی آپ ایک ویلیو پٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں کی یوتھ کے لیے اسپیشلی. تو سر میں یوتھ کے پرابلمس کی طرف آتی ہوں. میں یوتھ کو یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. ہم تمام لوگوں کو ٹچ کریں گے, تمام طبقات کو ٹچ کریں گے. ہم سٹارٹ لیتے ہیں یوتھ سے. سر یوتھ کے جو پرابلم ہے, سر آپ کو آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ کھویا کھویا سا نظر آتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کہاں جانا ہے. وہ کہیں پہنچ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی سیڑھی جو ہے وہ غلط دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی. سر یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیوں فوکس نہیں ہے, کیوں ان کے ایم اس طرح سے گول جو ہے وہ ڈیفائن کیوں نہیں ہے. ایوولوشن کی جو سمیرا ہم بات کر رہے تھے, جی وہ سر. بیسز ہم نے اس لیے ڈسکس کی ایوولوشن کی کیونکہ آج کا جو یوتھ ہے وہ ایک ایوولوشن کا رزلٹ ہے. اوکے. اور وہ ایوولوشن کیا ہے کہ ہمارے پاس 3 قسم کی جنریشنز ہیں, جین ایکس, جین وائی, جین زی. اور تینوں جنریشنز ہیو ایوالوڈ انٹو سم تھنگ what they have evolved into, you know. اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. 70 سال پہلے آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے بے انتہا قربانی دی, بڑی مشکل سے پاکستان حاصل کیا. دس ملک, اس کی دھرتی از painted and tainted with blood of the شہداء. لیکن سر 72 سال ہو گئے ہیں, ہم سے نیشن ہی بلڈ نہیں ہو رہی. رائٹ. اب کیوں کہ جب ہمیں وہ ملک مل گیا اور جب اللہ کی رحمت ہو گئی تو we were unable to manage it as a nation. شروع میں it was different, but then going forward it happened what happened. قرآن کریم اگر آپ کھول کے پڑھیں تو اس میں بنی اسرائیل کا ذکر بار بار آتا ہے, اور بہت لمبا ذکر ہے بنی اسرائیل کا. میں بڑی دفعہ بیٹھ کے سوچتا تھا کہ آخر بنی اسرائیل کا ذکر اتنی دفعہ کیوں آیا ہے قرآن کریم میں, why is it
کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پوری ہسٹری دی ہے. اور فائنلی آئی ریئلائزڈ کہ مسلمان قوم, دا فالوورز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اوور دا ٹائم ان کے اندر وہ ساری بیماریاں آ جائیں گی جو کہ بنی اسرائیل میں تھی. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کی ہمیں وہ ساری عادتیں اور وہ ساری بیماریاں کھول کے بیان کی کہ تم لوگ ایسے مت بن جانا. بالکل. اوکے. فار ایگزامپل ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ اس میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ قربانی کریں گائے کی. تو انہوں نے, بنی اسرائیل نے کہا جی کالی ہونی چاہیے, سفید ہونی چاہیے, بوڑھی ہونی چاہیے, جوان ہونی چاہیے. They kept starting asking questions. And the more questions these people asked, the Allah Ta'ala kept responding and made it even more difficult for them. And ultimately they went out and they found a nice yellowish buri cow, whatever, and a very young, not very old, not a calf. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ I will accept this. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور وہ قربانی کرنے والے نہیں تھے, جہاں نہ وہ انہوں نے سیکریفائس کرنا تھا, بٹ آخرکار انہوں نے کر دی. یہی حال ہماری یوتھ کا اور ہماری قوم کا ہے. آج آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو, تو وہ کہتے ہیں جی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے, ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے, کر کے کرنی ہے, لپسٹک کے ساتھ, نیل پالش کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. سو یو گو انٹو کوسچنز اینڈ ڈیٹیلس, یو ڈونٹ ڈو اٹ. سملرلی کیونکہ ہم لوگ گدی نشین ہیں تو ہمارے پاس لوگ اکثر دعا کروانے آتے ہیں. کئی دفعہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اچھا بیٹا ایسا کرو کہ لیٹ سے آیت کریمہ پڑھ لو, اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا رحم اور فضل فرمائے, which is very simple, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اچھا اگر وہ پڑھنے کو دے دیا تو یا تیسرا کلمہ دے دیا یا درود شریف پڑھنے کو بتا دیا کہ بیٹا درود شریف پڑھا کرو, اللہ کا حکم ہے, درود شریف از گڈ, many things get resolved through only درود پاک. تو ان کا نیکسٹ سوال ہوتا ہے سر وہ کتنے بجے پڑھنا ہے, کتنی تعداد میں پڑھنا ہے, وضو کے ساتھ پڑھنا ہے, وضو کے بغیر پڑھنا ہے. کی کوالٹیز نظر آئیں گی آپ کو. اچھا اسی طرح سے جب میرا یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ بچوں کے پاس بھی جب ہم جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اسکلز ڈیولپ کرو اور اسکل بیسڈ کام کرو. ایجوکیشن جو مین اسٹریم ہے اس کو آپ حاصل کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اسکلز ڈیولپ کریں, اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چھوڑیں. آپ بے فضول سوشل میڈیا کے اوپر کی بورڈ وارئر بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کا ذہن کا ایک سرٹن ایکسپوجر ہے, اس ایکسپوجر کو انکریز کریں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس چوائس ہے. 3 گھنٹے آپ ایک انڈین فضول سی مووی دیکھ سکتے ہیں اور 3 گھنٹے آپ پوری ورڈ پریس کو سمجھ سکتے ہیں. بائی دا وے کہ ورڈ پریس پہ ویب سائٹ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے, 3 hours. اوکے, go to wix.com and learn how to put up a website yourself. It's about the choices we make. The same children, the same guys and boys and girls, وہ واپس آتے ہیں میرے پاس تو کہتے ہیں سر اچھا اسکل تو ڈیولپ کریں, تو یہ بتائیں کہ اسکل کون سا ڈیولپ کریں. اچھا بھائی جو تمہیں سمجھ میں لگتا ہے, جو تمہارے لیے آسان ہے, تم میتھس میں اچھے ہو تو اس قسم کے کام میں جاؤ, اگر آرٹس میں اچھے ہو تو اس قسم کے جاؤ. لیکن جب ہم ان کو بتا دیں گے اچھا بھائی اسکل بھی یہ ڈیولپ کرو, تو نیکسٹ سوال ہوگا اچھا سر کس یونیورسٹی سے کریں. خدا کے بندے, گو آن یوٹیوب, گوگل اٹ اینڈ ڈو اٹ یور سیلف, گو اینڈ ڈو اٹ. بٹ وی پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو ڈو اٹ. آج کل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر دوسری جگہ پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آن لائن سیشن, کوئی نہ کوئی انٹرویوز, کچھ نہ کچھ کانٹینٹ کی بھرمار ہے اس وقت میڈیا, سوشل میڈیا کے. اتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں, اتنے لوگ بول رہے ہیں. میرا سوال ہے آپ سب سے کہ آپ نے اتنے لوگوں کی بات سننے کے بعد کتنی باتوں پہ عمل کیا. فارگیٹ آن لائن انٹرویوز, فارگیٹ ٹی وی, فارگیٹ بکس. بھائی پورے پاکستان میں ایٹ لیسٹ 5 مرتبہ اذان کی آواز ساری دنیا کو آتی ہے. کیا آپ نے اس اذان پہ عمل کیا؟ نہیں کیا نا. تو وہ قوم جو کہ کسی کی ایڈوائس سن کے یا کال سن کے, کال ٹو ایکشن سن کے پازیٹیولی اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتی, تو بھائی جان آپ جتنے مرضی بیٹا سیشنز کروا لیں, جتنی مرضی ماسٹر کلاسز منگوا لیں, مجھ سے اور انٹلیکچوئل اور ہائی پوزیشن کے لوگوں کو بلوا لیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, پچھلے دنوں پیٹرول کی پرائسز اوپر گئیں, اچھا ہوا برا ہوا گاڈ نوز, جس کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں,
منسٹریز میں آپس میں لوگ لڑ پڑے. کوئی کہہ رہے ہیں جی نواز شریف کا ٹائم اچھا تھا, کوئی وہ پرانی بات خان صاحب کی نکال کے لا رہے ہیں, کوئی خان صاحب کب برا کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو, کوئی تب برا کہہ رہے ہیں. اب واٹ ایور ہیپنڈ دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. I am not pro PTI. I don't side with Imran Khan. I don't side with Nawaz Sharif, and I'm not a supporter of Bhutto Sahib. اور سر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اس ڈبیٹ میں حصہ لے رہے ہوں گے, چاہے جن کے پاس سائیکل بھی نہ ہو, جن کا پیٹرول سے کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے, وہ بھی اس بحث میں آپ کو نظر آئیں گے. اب جب آپ اس بحث میں گھس گئے تو آپ نے اپنی زندگی کے 3-4 گھنٹے ضائع کر دیے. تو میری گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ یار جس چیز پہ آپ کا انفلوئنس نہیں ہے, جو آپ کو افیکٹ نہیں کر رہی, اس پہ بولنے کی اور اپنے ریلیشنز کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے. قرآن آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے ریلیشنز کو قائم رکھیں. میں نے گھروں کے اندر بچوں کی بڑوں کے ساتھ بحث ہوتے ہوئے دیکھی ہے, اور ایک طوفان بدتمیزی دیکھا ہے پولیٹیکل ڈسکشنز کے اوپر. دوستوں کو دوستوں سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے. اپنے سیکٹ اور اپنے فیتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئی ہیو سین پیپل فائٹنگ. وہ بھی مسلمان ہیں بھائی, آپ بھی مسلمان ہیں, ایک دیوبندی ہیں, ایک بریلوی ہیں, ایک شیعہ ہیں, ایک سنی ہیں, ایک اہل حدیث ہیں, ایک گدی نشین ہے. یار وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. یو نو وٹ ایور از ڈوئنگ وٹ ایور لیٹ دیم ڈو, اٹ از دیئر ایشو. آپ نے کسی کا ذمہ داری یا کسی کا ٹھیکہ نہیں دیا ہوا, نہ ہی آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے کہ آپ جائیں اور کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیں. قرآن کریم میں جو ایوولوشن کی بات ہے, جس کے آج ہمارا ٹاپک ہے, وہ سمیرا یہ ہے کہ وی ہیو, جو لوگ فساد مچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے نفرت کی ہے, مفسدین سے, کہ آپ فساد نہ مچائیں. اور اگر کسی ایسے کام سے جس سے فساد مچتا ہو تو آپ اس سے ہٹ جائیں, دور ہو جائیں. یہاں تک کہ آپ ایون اف یو آر رائٹ, لیکن اگر آپ کے حق کام کرنے کی وجہ سے کوئی ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے تو آپ پیچھے ہو جائیں اور اس کی نئی اسٹریٹجی سوچیں کہ میں نے یہ اپنی حق بات کس طرح سے لوگوں تک پہنچانی ہے جس سے فساد نہ مچے. میں آپ کو ایک کلاسک اگزامپل دے دیتا ہوں, امام حسن علیہ السلام کی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی. اور وہ کلاسک اگزامپل کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب وہ ان کو لگا کہ اس سے اور خون ریزی ہوگی, تو امام حسن علیہ السلام who was the righteous caliph, انہوں نے جب اس ساری چیز کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار I will step back, تاکہ اس سے مسلمان آپس میں لڑنا پڑے. اوکے, تو انہوں نے اپنا حق, اپنا رائٹ اس لیے چھوڑا تاکہ فساد نہ بچے. This is what we need to follow. At the same time امام حسن علیہ السلام نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی, ٹھیک ہے, which means کہ انہوں نے ان کو اپنا امیر نہیں مانا. اوکے, سو وہ ہسٹری کا حصہ ہے جہاں پہ امامت الگ سائڈ پہ چل پڑی اور حکومت الگ سائڈ پہ چل پڑی, which means کہ ریلیجن اور اسٹیٹ got divided. All right. تو اسلام نے ریلیجن اور اسٹیٹ کو بہت عرصہ پہلے ڈیوائڈ کر دیا, اور یورپ میں اور ویسٹرن کنٹریز میں ریلیجن اور اسٹیٹ ایک بہت بعد کے عرصے میں ہوا کہ جی پوپ الگ ہے, پوپ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن اینڈ اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ریلیجیس افیئرس. اوکے, however جو بھی اسلامی حکومت ہے اس میں ایک سرٹن کرائٹیریا ہے. وی آر لیونگ ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اینڈ ود ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان I fail to understand کہ why is it that a lot of our people are into drugs? Why do we cheat? Why do we lie? We are one of the largest community جو کہ پون کنزیوم کرتی ہے. بالکل ایسے ہے سر. All right, آپ اپنا یوتھ اٹھا لیجیے, you have huge consumption of porn. Why is that? Why is it کہ 50 Shades of Grey and I don't know, there's a new movie on Netflix 360 something which is as filthy of a movie as the maximum thing. وہ کیا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ دو حصوں میں, دو ایکسٹریمز میں ڈیوائڈ ہو رہا ہے. ایک بالکل ایتھیزم کی ایکسٹریم ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی میں بلیف لیس ہوں, آپ ڈرنک بھی کر رہے ہیں, پارٹی بھی کر رہے ہیں, چرسیں بھی پی رہے ہیں, کوک بھی کر رہے ہیں, آئس بھی کر رہے ہیں. ایک ڈفرینٹ زون ہے, اور یہ صرف امیر لوگوں کا نہیں ہے, یہ ان مڈل کلاس اور لوور طبقے کا بھی ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید امیر لوگ زیادہ برائیاں کرتے ہیں. کبھی آپ گاؤں میں جائیں
اور وہاں جا کے دیکھیں جو ڈرائیورز کا نوکرانیوں کے ساتھ افیئرز ہیں اور کام والیوں کے ساتھ افیئرز ہیں, شادی کسی کے ساتھ ہوئی بھی ہے, افیئر کہیں پہ چل رہا ہے, کتنے ریپس وہاں پہ ہوتے ہیں, کتنے ناجائز بچے گاؤں دیہات میں پیدا ہوتے ہیں, واٹ ایور ہیپنس. اوکے, وہاں پہ آئی واز شاکڈ کہ کئی سال پہلے میں اسی طرح ایک گاؤں میں گیا, اور جب میں اس فیملی کے ساتھ جا کے بیٹھا تو ان کی جو بچیاں تھیں, they were young girls 12 years 14 years of age, ان کو دنیا جہان کے انڈین گانے بھی آتے تھے, ڈانسز بھی آتے تھے, سب کچھ آتے تھے. اور جب میری ان سے گپ شپ لگی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان سب کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں 1 2 3 بوائے فرینڈس تھے. میری اپنی امی اور ابو کے پاس کئی دفعہ خواتین آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ امی حضور میرا 3 لڑکوں کے ساتھ افیئر ہے, تو مجھے آپ کسی طرح سے یہ بتا دیں کہ ان میں سے کون میرے لیے اچھا رہے گا جس سے میں شادی کروں. ہمارے پاس لڑکے ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں اپنا سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں, میری فلانی لڑکی سے شادی ہو جائے. ہم لوگ یہ شادی والے سسٹم سے کب باہر آئیں گے؟ دس از مائی کنسرن ود دا یوتھ. دوسرا مسئلہ ہمارے یوتھ کا کیا ہے کہ ہمارے ہر یوتھ کو فوراً سے پہلے سی او بننے کا شوق ہے, کہ میں فوراً سے پہلے فاؤنڈر اور سی او بن جاؤں. ہمیں اچھی گاڑی, اچھے برانڈز پہننے کا شوق ہے, مہنگا موبائل فون لینے کا شوق ہے, لیکن ہمیں اپنے سبسٹنس کو کریٹ کرنے کا شوق نہیں ہے, ہمیں اپنے نالج کو ڈیورسیفائی کرنے کا شوق نہیں ہے. ہماری ایگو پہلے آ جاتی ہے, وہ جو گردن میں ایک سریا ہے وہ پہلے آ جاتا ہے, ہم اکڑ کے بیٹھ پہلے جاتے ہیں. ابے بھائی تم نے اگر ایک کورس کیا ہوا ہے یا ایم بی اے کیا ہوا ہے یا بی سی ایس کیا ہوا ہے یا تمہیں کچھ تھوڑی سی پروگرامنگ آتی ہے تو تمہارے جیسا 1 ملین لوگ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تمہارے وجہ سے کسی کی کمپنی نہ تو ڈوب جانی ہے نہ چلنی ہے. اوکے, سو خدا کے بندے ذرا انسان بن کے آؤ, اپنے اندر پرسسٹنس کریٹ کرو, کنسسٹنسی. بالکل ایسے. سر یہاں پہ ایک ریلیونٹ کوشچن ہے طلحہ کا, اور وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے بری ہے اور ہم وہ چیز کرتے ہیں پھر بھی, اور جو چیز ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے ہمیں پتا ہے, اس کے باوجود ہم اس کی طرف نہیں جا سکتے. آپ کو پتا ہوتا ہے, آپ ایک ناکنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ دس از بیڈ, جیسے کہ آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا, اس کے اندر ڈرگس بھی آ رہی ہیں, اس میں اور بیڈ ہیبٹس ہیں, تو سر وہ چیزیں پتا ہے کہ بری ہے, یہ یوتھ کو بھی پتا ہے. طلحہ جو ہے یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ کیوں پھر ہمارا رجحان اس طرف ہے, اور جو چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ خیر ہے اس میں, تو ہم اس کی طرف نہیں جا پا رہے. وہ شاید اس کشمکش میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس سے نکلا کیسے جائے. اسی لیے آج سے کئی 100 سال پہلے دنیا میں ایک سسٹم چلتا تھا جس کو کہتے تھے درگاہ کا سسٹم. اور جو درگاہیں ہوتی تھیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کے مرشد ہوتے تھے جو اللہ واسطے بغیر کوئی چندہ ڈبہ رکھے اور بغیر لوگوں سے پیسے بٹورے اور بغیر تعویذ گنڈے کیے آپ کو دین کی, اخلاقیات کی ہدایات دیتے تھے. لوگ اپنے بچوں کو ان درگاہ کے اوپر چھوڑ کے جاتے تھے جو ان کو دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں اکٹھی دیتے تھے. This is very important. That was the ideal structure of a university, of a modern university, which will work on your character building as well as your knowledge as well as your skills. اور حبیب صاحب کا میں I will take the question. جی کوشچن نہیں ہے, ان کا ایک کمپلیمنٹ ہے آپ کے لیے. So I just thank you wanted very to much provide. حبیب صاحب. So وہ جو سسٹم تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ سسٹم تھا. اب کیا ہوا کہ وہ درگاہیں بھی خراب ہو گئیں. اگر ہم مدرسے کا نام لیتے ہیں تو وہاں پہ صرف ان کو دین سکھایا جاتا ہے, اور ان کی 18 سال 20 سال جو چندے کے اوپر جن بچوں نے پڑھا ہے انہوں نے زندگی میں 1 روپیہ نہ خود کمایا ہے نہ انہوں نے کوئی ویلیو ایڈ کی ہے, وہ اٹھ کے اکنامکس, فائنانس اور بینکنگ سسٹم کے اوپر فتویٰ کس بیس پہ دے سکتے ہیں؟ ہاؤ؟ سر سوری ٹو سے سر, یہاں پہ بالکل جہاں تک آپ نے مدرسے میں پڑھانے کی بات کی, سر وہ اس طرح نہیں سکھایا جاتا کہ آپ کو بتایا جائے, آپ کو سکھایا جائے. وہ بالکل اس طرح گھوڑے کی آنکھوں کے اوپر لگا دیا جاتا ہے نا کہ نہ وہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے, بس سیدھا دیکھے, اور اس طرح سے کچھ خاص جو رٹے ہوئے خیالات ہیں اس کے اوپر انہیں کنونس کر دیا جاتا ہے. میرا ریزن نہیں کہ وہ اپنے جو بکس ہیں, جو آتھرز ہیں, ان کو کرٹیکلی ریسرچ بیس میتھڈالوجی سے نہیں پڑھاتے بلکہ رٹافیکیشن سے پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی شخص نے اگر اس بک کے اگینسٹ بات کی تو اس سے لڑ پڑو. سر ملائیت یہی تو ہے, یہی پرابلم ہماری یونیورسٹیز میں بھی ہے اور کالجز میں بھی ہے. آپ کے پروفیسرز آپ کو کہتے ہیں بھئی یہ کتاب ہے, اس کو رٹ کے رٹا مار کے اور تمہارا ایگزام آ جائے گا. ایک آدھی کیس سٹڈی ڈال دیتے ہیں. وہ جو کیس سٹڈی ڈالتے ہیں, امریکن ایئر لائنس کی کیس سٹڈی کا پاکستان میں کیا کام ہے؟ اٹ از irrelevant. یو ایس اے کی کیس سٹڈیز یا یو کے کی یا یورپین کیس سٹڈیز کا پاکستان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو کیس سٹڈیز ہیں وہ آج سے 15 سال پرانی ہیں.
10 سال پرانی ہیں, انہی کی فوٹو کاپی کر کے آپ لگائی جا رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, ہماری ایک آرگینک اکانومی ہے, ہماری ڈیولپنگ کنٹری کی اکانومی, ہماری ڈیولپ کنٹری کی اکانومی نہیں ہے. ہمیں میکڈونلڈس KFC کی کیس اسٹڈیز نہیں چاہیے یو ایس اے کی, ہمیں تو لوکل کیس اسٹڈیز چاہیے. وہ بھی آپ کو رٹافیکیشن پہ لاتے ہیں, وہ بھی آپ کو سائنس اس طرح سے پڑھاتے ہیں کہ بھائی جان آپ پورے دہری ہو جائیں اور اس کے بعد سائنس کو فالو کریں. All of this becomes a problem. اب therefore what happens is کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈیورٹ ہو جاتا ہے. تو یا تو ہم پگڑی پہن کے ہماری سوسائٹی ایک کمپلیٹ مولویت کی طرف چلی جاتی ہے, بالکل ایسے ہے سر, بالکل ایسے ہے. اور یا ہماری سوسائٹی جو ہے وہ کمپلیٹلی ایک دہریے پن کی طرف چلی جاتی ہے. ایکسٹریمزم ہے سر دونوں سائڈس پہ. سوسائٹی کی حالت سمیرا یہ ہے کہ ایک لڑکی جس نے اسکارف پہنا ہوا ہے, اگر آپ اس کو راہ چلتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم, ایکسکیوز می, what do you do, or you know may I help you, وہی اسکارف والی لڑکی آپ کو آگے سے ماں بہن کی گالیاں بھی نکال دے گی, شاید نہیں جوتی اتار کے آپ کے منہ پہ بھی ڈال دے, جسٹ تھنکنگ کہ پتہ نہیں میرا نمبر مانگنے لگے, جسٹ بیکاز کہ تمہاری اپنی سوچ اتنی گھٹیا اور گندی ہے. تو تمہیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ جو راہ چلتا ہوا آدمی ہو تم سے کیا مانگنا, میرے کو تم سے ہیلپ چاہتا ہے. سو سملرلی جب تک ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا تب تک چیزیں چینج نہیں ہوں گی. یو نو وی نیڈ ٹو work out on our basics, we need to work out on our akhlaq, we need to work out on our focus, and all these things are a responsibility of our education system, be it a madrasa, be it a college, be it a school. اب اسکول ہماری لڑائیاں کس بات پہ ہیں کہ یار آپ نے وہ C فار کرسمس سکھا دیا ہے تو آپ نے M فار مسجد کیوں نہیں ڈالی, یو نو آپ نے C فار چرچ سکھا دی اور M فار ماسک نہیں سکھایا. سو اس قسم کے جو پرابلمز ہیں, اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسئلہ آیا ہماری معاشرے میں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ مسئلہ کھڑا ہی کیوں ہوا ہے. یو نو everybody knows کہ he is the last messenger صلی اللہ علیہ وسلم. Why do we need to even debate on it? Why is it even considered? You know, سر کیونکہ ہمارے ایمان خود اتنے پختہ نہیں ہے, ہمیں شاید خود اتنا یقین نہیں ہے جو ہمیں ڈر لگ گیا تھا. true. So اس طرح سے what we need to do کہ جب ہمارا ایمان ویک ہوتا ہے, جب ہمارا بیسک فیتھ بلیف سسٹم خراب ہوتا ہے, اور جب ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جس بندے نے MSc کی بھی ہے یا PhD کی بھی ہے کسی ایک خاص سبجیکٹ میں, اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ریلیجن کے اوپر فتوے ڈالنا شروع کر دے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک مدرسے والے کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو آ کے برانڈ مارکیٹنگ پڑھانا شروع کر دے اگر اس نے MBA نہیں کیا ہوا اور کوئی اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا وہ آپ کو پروگرامنگ پڑھانا شروع کر دے, یا وہ بتائے کہ بھائی یہ حرام ہے یا کیا حلال ہے. تھوڑے دن پہلے ہم نے TV چینل پہ دیکھا اور انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا جو ہے وہ پتہ نہیں روٹیٹ نہیں کرتی اور سورج دنیا کے گرد روٹیٹ کرتا ہے. بھائی اگر آپ اتنے کمال ہیں تو آپ اپنی ناسا کی طرح آپ بھی ایک شٹل بنا لیں, اور اگر سائنسی ترقی آپ نے اتنی کی ہے تو جا کے اس کو ابزارو کر لیں. جسٹ بیکاز کہ آپ کے مولانا نے کتاب میں یہ لکھ دیا ہے تو آپ نے اس کتاب کو, وہ مولانا ٹھیک ہیں, وہ آج سے 600 سال پرانی کتاب ٹھیک ہے. جو واحد ایک بات یاد رکھے, دنیا میں صرف ایک کتاب ایسی ہے جو تا قیامت ریلیونٹ رہتی ہے, اور وہ قرآن کریم. بالکل. اور دوسری کتاب جو ہے وہ کچھ کتابیں ہیں جن میں سے جو صرف صحیح احادیث ہیں, وہ احادیث ایسی ہیں جو ریلیونٹ ہیں جب تک انسانیت قائم ہے. اوکے, اس کے بعد وہ اس کے علاوہ باقی جتنا علم ہے وہ سب کا سب ارریلیونٹ ہے, اور وہ سب ایک ٹائم ایک ڈیوریشن کے لیے قائم ہوتا ہے. ایسے ہی ہے سر. ایک آدھی سینگ ہوتی ہے کسی اچھے مفکر کی جو 500 سال 600 سال ایک ملینیم کراس کر جائے اور لوگ اس کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے, کوئی ایک سر ایپلیکیبل رہے وہ چیز, ادروائز آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نیچر کے قریب ہوتی ہے یا واقعی ان کی ریسرچ ایسی ہوتی ہے جو ایسی ہوتی ہے. لیکن ایک بندے نے اگر 20,000 صفحات پہ مشتمل اپنا مٹیریل پروڈیوس کیا ہے اور 2,000 کتابیں لکھی ہیں, تو ضروری نہیں کہ وہ 2,000 کتابیں ساری کی ساری ریلیونٹ رہیں. آج سے 500 سال بعد وہ چینج ہو جائیں گی, لوگوں کی انالیسز چینج ہو جائیں گی. اب وی کین ڈیفینیٹلی, سو دا آئیڈیا از کہ جب تک آپ کسی ایسے مرشد کو, کسی ایسے ان کو فالو نہیں کریں گے اور ان کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے, تب تک آپ کا نہ فیتھ ٹھیک ہوگا, نہ ہی آپ کو پروفیشنل گائیڈنس ملے گی, نہ ہی آپ کو پرسنل گائیڈنس ملے گی, نہ ہی آپ کی کریکٹر بلڈنگ ہوگی. بالکل ایسے سر, وہ ٹرائل اینڈ ایرر والا میتھڈ ہوگا. آپ غلطیاں کریں گے, سیکھیں گے, ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو جائیں, ہو سکتا ہے آپ بالکل جو ہے وہ عبرت کا نشان بھی بن سکتے ہیں. سر یہاں پہ ایک اور میں کوشچن, سوری ٹو کٹ یو سمیرا, آپ نے ایک بات کی, دین ول ٹیک یور کوسچن. آپ نے کہا کہ ہمارا یوتھ کھویا کھویا نظر آتا ہے.
کھویا ہوا, lost. لاسٹ میرا وہ ہوتا ہے جو جس کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی, جس کی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی. جس کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ پہنچنا ہے, ایسی ہے اور سر. وہ جب اپنی جرنی سٹارٹ کرتا ہے تو وہ کسی ڈائریکشن پہ سٹارٹ کرتا ہے. وہ اپنی ریسورسز کو ایلوکیٹ کرتا ہے, اپنے سامان کو باندھتا ہے, اپنے ٹائم کو, اپنی کمٹمنٹ, اپنی پرسسٹنس کو لے کے چلتا ہے, اور اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پش فارورڈ کرتا ہے ٹورڈز اے ڈیسٹینیشن. So our problem of today's youth is کہ they don't have a destination. Their destination is کہ میرے پاس نئی سبق آ جائے اور میرا ڈی ایچ اے میں گھر بن جائے. This is the destination. This is not a destination. You have to ایف explore نہیں ہے your سر, بالکل. destination, and your destination will define your journey. And when it defines your journey, you have to find out کہ who is your partner in that journey, who needs to guide you as a مرشد. ہادی مرشد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو رشد و ہدایت دیتے ہیں, وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں یہ اسکلس چاہیے اور آپ کو دین کے لیے یہ اسکلس چاہیے. اینڈ سچ پیپل آر ویری فیو. اور جس عصر سے, جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں, اور یہ جو فتنے کا زمانہ ہے, یہ ہڈن جیمز اور جولز چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کو مین اسٹریم میڈیا پہ نظر نہیں آئیں گے, یہ آپ کو کسی بحث مباحثے میں نظر نہیں آئیں گے, یہ آپ کو کانفرنسز میں نظر نہیں آئیں گے, یہ آپ کو ٹی وی پہ نظر نہیں آئیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہڈن بیٹھے ہوئے ہیں اس فتنے سے آزاد. اور جو سیکر ہوتا ہے, جس کو اس کی وہ خود ان پیاس تک. ہوتی ہے, وہ خود کنویں پہ پہنچ جاتا ہے. اور وہ کیسے پہنچتا ہے کہ جب وہ اللہ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, کہ مجھے صحیح راستہ اور ہدایت دیں, اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو کنیکٹ کروا دیتے ہیں ان وسیلوں کے ساتھ. وہ وسیلے بھی کریٹ کر دیتے ہیں اور اس کے سامنے وہ رستہ بھی کھول دیتے ہیں کہ گو ٹو دس پرسن اینڈ لرن. اینڈ دس از ویئر ایوری بڈیز جرنی اسٹارٹس. لیٹس ٹیک یور نیکسٹ کوسچن. جی سر, میں پہلے چاہوں گی کہ یہ حبیب الرحمان کا ایک کوشچن ہم ایڈریس کریں. دا مین کاز آف ریسٹلیسنس ان آور یوتھ از ڈیو ٹو وی آر ناٹ ریسرچ اورینٹیڈ اینڈ تھاٹ پرووکنگ. سر یہ کوشچن بھی ہے اور ایک ان کی تھاٹ بھی ہے, اس میں وہ آپ کا ان پٹ جا رہے ہیں. کمپلیٹلی ایگری. اور نئی سوچ کا پیدا ہونا, نئی سوچ پہ کام کرنا, اور یہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں, آپ نے کوٹلر کی کتاب پڑھ لی مارکیٹنگ کے اوپر, کوٹلر اور ایمسٹرانگ کی, تو آپ نے کہا جی فنڈامنٹلز آف مارکیٹنگ ہے, اس کے علاوہ مارکیٹنگ چینج نہیں ہو سکتی. آپ آج سے 15 سال پرانی کتاب پڑھ لیں اور آج کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ دیکھ لیجیے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کوٹلر کی وہ پرنسپلز یوز ہی نہیں ہوتے آج کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر. ٹھیک ہے, جن میٹرکس جو بی سی جی میٹرکس ہے وہ انہوں نے بنایا, آج ہم لوگ 4 جگہوں پہ اس کو ڈیفائن نہیں کرتے, بلکہ آج جو ہماری گریڈ ہے وہ 12 کی ہے. ہم 12 گریڈس کے اوپر کام کرتے ہیں, نہ کہ 4 گریڈس پہ کام کرتے ہیں. ڈفرینٹ نالج ہے وہ آپ کو ایک فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے ٹو بلڈ مور نالج آن اٹ. اوکے, بٹ وہ نالج نہیں ہوتا کہ آپ اس نالج پہ کلنگ کر کے بیٹھ گئے اور اس کو اپنے قرآن و حدیث بنا کے اپنا دین بنا لیے. جو لوگ اس کو ایسا بنا لیتے ہیں دنیا کی کسی نالج کو, وہ اس میں کبھی بھی گرو نہیں کرتے اور وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اگر لوگ کسی مردہ کو میوٹیٹ کرنا یا ہیوملیٹ کرنا جو ہے وہ تو اسلام کے اگینسٹ ہے, تو مجھے بتائیں کہ پرانے زمانے کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے مردہ باڈیز کو جب تک اسٹڈی نہیں کیا تو انہوں نے میڈیکل سائنس میں ترقی کر سکے؟ نہیں کر سکے. جی سر, اگلا کوشچن ہے کہ ایز اسٹوڈنٹس ہاؤ کین وی پلے آور بیسٹ رول ان کلٹیویٹنگ اینڈ کریٹنگ دا لیڈرز آف لیڈنگ لیڈرس. طلحہ کا کوشچن ہے. یہ جو اسٹوڈنٹ جب بات کرتے ہیں نا لیڈرشپ کی, جی جی ٹھیک ہے, کہ جی میں نے لیڈر بننا ہے, اور بھی کس چیز کا لیڈر بننا ہے اور کیوں لیڈر بننا ہے؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو بی اے لیڈر؟ آپ نے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا ہے, کیا آپ کی ایسی لیاقت ہے کہ آپ کو لیڈر بننے کا شوق پیدا ہو گیا؟ اوکے, میں آپ کو سنب نہیں کر رہا, سپریس نہیں کر رہا, لیکن میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو بیکم اے لیڈر؟ آپ میں ایسی کیا چیز ہے, آپ کا ایسا کیا ویژن ہے جو کہ باقی لیڈر سے فرق ہے؟ آپ ایسی کیا نئی چیز لے کے آ رہے ہیں دنیا میں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ اور نیشنز پہ اتنا ہیوج ہوگا, جو چیز پہلے کبھی کسی نے نہیں سوچی؟ Do you have a vision? If you don't have a vision, you're not a leader. If you don't have a strategy, you're not a leader. If you don't have the resources, you are not a leader. So ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کو اپنی ڈیسٹینیشن کا پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ڈیسٹینیشن, یہ آبجیکٹو یا یہ گول اپنے اس مشن کو ڈیفائن کر کے اس کو اچیو کرنا ہے.
اب اگر آپ کا نہ مشن کلیئر ہے، نہ ڈیسٹینیشن کلیئر ہے، نہ آپ کے پاس سامنے کوئی ویژن ہے، نہ ہی آپ کے پاس ریسورسز ہیں، نہ ہی آپ کے پاس ریلیونٹ سکلز ہیں، نہ ہی آپ کے پاس ریلیونٹ ریسورسز ہیں، نہ ہی ریلیونٹ کنیکشنز ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ کی پرسنل گرومنگ ہے، نہ ہی آپ کا اس قسم کا ایکسپوجر ہے، چل پڑے لیڈر بننے. اور بھائی لیڈر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایوری سی ای او از ناٹ اے بزنس لیڈر، ایوری پالیٹیشین از ناٹ اے پرائم منسٹر، ٹھیک ہے، اینڈ یو کین بی اے پرائم منسٹر بٹ یو کین ناٹ بی اے لیڈر. بالکل. اوکے، سو لیڈرشپ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ایک مینیجر جو کہ ٹیم کو مینیج کرتا ہے 15 لوگوں کی، 20 لوگوں کی، یار آپ جیسے بہت سارے مینیجرز ہیں جو ٹیمز کو مینیج کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ لیڈر بن گئے؟ نہیں. لیکن جب وہ ہمارے پاس سی ویز آتی ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے جی لیڈرشپ سکلز. اچھا میں ان سے پوچھتا ہوں بیٹا لیڈرشپ سکلز کیسے ہیں آپ کے پاس؟ جی میں تو 15 لوگوں کی ٹیم کو مینیج کرتا ہوں، ان کو لیڈ کرتا ہوں. ڈز دیٹ میک یو اے لیڈر؟ نو. سو وی ول ٹاک اباؤٹ لیڈرشپ ٹمورو، جب ہم ایلیویشن کی بات کریں گے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو ایلیویٹ. آج تو ہم بات کریں ایوولوشن کی، اس لیے میں آپ سے وہ بیسک ٹچ پوائنٹس ڈسکس کر رہا ہوں جو آپ کے فیتھ میں ٹائم ویسٹیج، فضول کانٹینٹ کنزمپشن، بلا وجہ ان نون لڑکے لڑکیوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا. کل میں نے میری ایک فیس بک پہ میری دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک پوری چیٹ فارورڈ کی. وہ لڑکا اس کو کہہ رہا ہے پلیز مجھے اپنے پاؤں کی تصویر بھیج دیں، آئی لو یور فیٹ. ٹھیک ہے، ایک پوری ایک واہیات ڈسکشن تھی جو میں نے پڑھی، اور میں نے اس کے بعد کو بولا، میں نے کہا کہ آپ اس ڈسکشن کو لمبا لے کے کیوں چل رہی ہیں؟ بیکاز آپ کو خود بھی چسکے لینے کا شاید شوق ہے. وائی ڈونٹ یو بلاک ہم؟ Why didn't you stop it? You could have blocked him, but you are not blocking him. You are continuing with the discussion because آپ وہ پوری ڈسکشن لے کے اس کی اسکرین شاٹس لے کے بعد میں آپ نے اپنی اسٹوری پہ یا اپنے فیس بک پہ اس کو پوسٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو ذلیل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ نعرہ لگا دینا ہے کہ جی ہم عورتوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، لڑکے ایسا کرتے ہیں. Basically you are at fault. You should have given him a shut up call stage 1, but you didn't do it. Same goes with boys. So یہ جو فرسٹریشن ہے، آج تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ایوولوشن جس کے اندر ہم ایوالو ہو چکے ہیں، کیا ہم انسان ہیں یا ہم جانور ہیں؟ سر فرق مشکل ہو رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس اشرف المخلوقات کی آپ بات کر رہی ہیں، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو نائب بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، آپ کیا نائب ہیں؟ یہاں پہ آپ ٹرینر اور کوچ کا بزنس کارڈ پکڑ کے، ٹھیک ہے، اور لڑکیوں کے ایموشنز کے ساتھ پلے کر رہے ہیں. یا کچھ خواتین ایسی ہیں جو کہ یوگا کے نام کے اوپر جا کے اور ینگ لڑکوں کو پھنسا رہی ہیں، ٹھیک ہے. واٹ سوسائٹی آر یو لیونگ ان؟ واٹ آر یو اپ ٹو؟ ٹھیک ہے، آپ کا ایکسپیرینس زیرو ہے، زندگی میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہے آپ کی، کوئی کاروبار آپ نے نہیں کیا کبھی، کوئی ایک چھوٹا سا ایک دکان بھی نہیں چلائی. چلیں انٹرپرینورشپ کے اوپر لیکچر دینے اور انٹرپرینورشپ پہ بات کرنے. کیا انٹرپرینورشپ پڑھا رہے ہو بھائی؟ ٹھیک ہے، اپنی سوچ زیرو، انگریزی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں سنا کے اور اس کے بڑے بڑے بل بورڈ بنا کے اور یوٹیوب پہ چینل بنا دیے. واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ تو آپ جو کہ یوتھ ہیں، آپ کے پاس چوائس ہے. بالکل سر، آپ ایسی بہت سی چیزوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت شرمناک حقیقتیں ہیں، اور یہ سب ہیں ہمارے ارد گرد. شاید یہی وجہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود، ایک ایسی کتاب ہاتھ میں ہونے کے باوجود جس میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے، ہم ابھی بھی ڈگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک قوم کی حیثیت سے. سر ایک ہمارے پاس احسن صاحب کی طرف سے کوشچن ہے، وہ پوچھ رہے ہیں ہاؤ کین وی میک تھنگس پریکٹیکل بائی یوزنگ دا تھیوریٹیکل نالج on a large scale in order to create a huge impact in society. دیکھیے پھر وہی بات، آپ ذرا پہلے میں آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ جو سوسائٹی کا امپیکٹ ہے نا، ذرا اس سے خدا کا واسطہ میرے ہاتھ جوڑے باہر آ جائیں سارے کے سارے. یہ میں باقی اپنے ہاتھ سر جوڑے. آج ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے، یہ بتائیے. آپ لوگ یہ جو سوسائٹی کا امپیکٹ، بزنس امپیکٹ، نیشنل امپیکٹ، پاکستان نیشن، ہمارا یوتھ، تم نے بھائی بڑا کروڑ بچے تم نے پیدا کیے ہیں جو تمہارا یوتھ ہے؟ نہیں، تمہارا یوتھ نہیں ہے. وہ یوتھ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اپنے ماں باپ کے بچے ہیں بھائی، وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی آپس میں ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. آپ کا یوتھ نہیں ہے، نہ میرا یوتھ ہے نہ آپ کا ہے. آپ سوسائٹی کے امپیکٹ سے باہر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر ایک پورا یونیورس دیا ہے.
میرے اندر ایک پورا یونیورس ہے، تھاٹس کا، سسٹمز کا، سیلز کا، ایک ایک سیل، ایک ایک ایٹم کے اندر ایک سولر سسٹم ہے، الیکٹرانز، پروٹون، نیوٹرونز کا، ٹھیک ہے، ایموشنز ہیں، نالج ہے، فزکس ہے، سائنس ہے، آرٹس ہے. میری باڈی جس میں قلب ہے، کڈنیز ہیں، ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، ناک، سب کچھ ہے. اور یار پہلے تم اس کو تو گورن کرنا سیکھ جاؤ، پہلے اس پہ تو اپنا امپیکٹ لے آؤ. اپنے جسم، اپنی روح، اپنے نفس، اپنے قلب پہ تو حکومت کر نہیں سکتے، اس پہ تو امپیکٹ آپ کا زیرو ہے. چلے اور سوسائٹی کے امپیکٹ کی بات کرنے.